الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن وخاصته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى طه وياسين قبل أن يخلق الخلق ب1000 عام فلما سمعت الملائكة القرآن فقالوا إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں و عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جس چیز کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ نسبت اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام جس کو ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں. قرآن کریم اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے. تو اللہ کی ذات سے نکلنے والا کلام جس کو آپ اور میں قرآن کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی دنیا کے تمام کلاموں میں سب سے افضل کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سے پہلے 4 کتابیں اس دنیا میں بھیجی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے تورات کو بھیجا ہے، انجیل کو بھیجا ہے، زبور کو بھیجا ہے، لیکن تورات میں تبدیلی ہو گئی، انجیل میں تبدیلی ہو گئی، زبور میں تبدیلی ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل کیا ہے، جو قرآن اتارا ہے، اس قرآن میں کفار مکہ نے، مکہ کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء نے اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی. لیکن میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کا وعدہ کر رکھا تھا. آپ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کیا تھا. اللہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر، جس آیت کریمہ کو میں نے خطبے میں پڑھا تھا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بیان کیا ہے. پروردگار عالم باری تعالی ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے لوگوں، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی نے اس قرآن کو دنیا میں بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی کیسے حفاظت کی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. ابھی آپ
صحیح سلیقہ نہیں ہے، چلنا نہیں جانتا، رہنا نہیں جانتا، لیکن قرآن کتنے اچھے انداز میں پڑھ رہا تھا۔ قرآن کو اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، تبرک بالقرآن فإنه خرج من اللہ تبارک و تعالی۔ اے لوگوں، قرآن سے برکتیں حاصل کرو، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سیکھ کر، قرآن کو سکھا کر، قرآن پر عمل کر کے اس قرآن سے برکتیں حاصل کرو۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے ایک قوم کو بلندی عطا کرتے ہیں، رفعتیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیوں کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ وہ قوم کون سی ہے جس کو اللہ دنیا میں بھی بلندی عطا کرتا ہے، جس کو اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے؟ وہ قوم کون سی ہے جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی نوازے گا؟ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے حلال کو حلال جانتا ہے، اس کے حرام کو حرام جانتا ہے، نبی علیہ السلام نے الفاظ بیان کیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وعمل بما فيه، اور دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظهره، اور ایک روایت میں یہ الفاظ بیان کیے، من قرأ القرآن واستحفظه وعمل بما فيه، اور ایک روایت میں بیان کیا، من قرأ القرآن واستحفظه وحل حلاله وحرم حرامه، جس انسان نے قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا، اپنی زندگی کو قرآن کے تقاضوں کے مطابق بنا لیا، میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی میں اس کی چال چلن، اس کا رہن اور سہن، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کا اپنے گھر میں رہنا، اس کا گھر کے باہر رہنا، اس کا معاشرے میں رہنا، اس کی زندگی کا ہر قدم قرآن کے عمل کے مطابق ہے، قرآن کے تقاضے کے مطابق ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے ایسے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو رفعت عطا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی خوشحال بناتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو اچھی زندگی دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ اور اگر قرآن کے تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، ہم نے قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، ہم نے قرآن کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا ہے، تو میرے بھائیوں، حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، دوسرا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے دوسرے لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو رسوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل کرتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کی زندگی میں قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے، ان کی زندگی قرآن سے خالی ہے، ان کی زندگی میرے بھائیوں قرآن کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، یأتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا اور قرب قیامت میں
قیامت کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں قرب قیامت کی علامتوں کو اور نشانیوں کو جہاں بیان کیا ہے، ان علامتوں میں سے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، لوگوں کی زندگی سے اسلامی تعلیمات ختم ہو جائے گی، لوگوں کی زندگی، میری اور آپ کی زندگی اسلامی تقاضوں سے خالی ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اور نبی علیہ السلام نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن صرف رسم الخط میں باقی رہے گا، قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سیکھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، آج ہمارے گھروں میں قرآن تو موجود ہے، آج ہماری الماریوں میں قرآن تو موجود ہے، اچھا قرآن ہے، اس کے اوپر شاندار غلاف چڑھا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کو میرے بھائیوں ہم قرآن کے اوپر عمل کر لیں۔ ہماری زندگی میں میرے بھائیوں ہماری زندگی اس سے خالی ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں آج اس مسجد ابو ہریرہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور مجھے 2 حافظ القرآن دیے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے میرے بھائیوں اپنے قریبی کو ہم نے حافظ نہیں بنایا ہے، لیکن ہم نے مسجد میں تعاون کیا ہے، ہم نے مسجد میں امداد کی ہے، ہمارے اس تعاون سے، ہماری اس امداد سے کوئی حافظ قرآن بن گیا، میرے بھائیوں کل قیامت کے دن وہ ہمیں محروم نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہم نے جو مسجد میں، ہم نے جو مکتب میں، ہم نے جو مدرسے میں اپنے حلال مال کو خرچ کیا تھا، ہم نے اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ، بڑی مشقت اور محنت کا پیسہ ہم نے مسجد میں یا مکتب میں یا مدرسے میں خرچ کیا تھا، اور ہمارے اس پیسے سے کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی عالم دین بن جائے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے، میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور کل قیامت کے میدان میں بھی میرے بھائیوں یہ حافظ قرآن، یہ عالم دین ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اذا اجتمع العالم والعابد، اللہ تبارک و تعالی عالم کو جمع کریں گے اور عابد کو بلائیں گے، چنانچہ عابد سے کہا جائے گا اے عبادت گزار بندے، تو دنیا میں مشقتیں جھیلتا تھا، تو دنیا میں پریشانیوں کو جھیلتا تھا، آج تجھے اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہے، چنانچہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ تو جنت کے اندر چلا جا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی علماء سے کہیں گے اے میرے علماء کی جماعت، چلو تمہارے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چنانچہ علماء جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو علماء کو جنت کے دروازوں پر روک دیا جائے گا، انہیں حافظ اور قاری اور مفتی اور عالموں کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، چنانچہ علماء پریشان ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ آج اگر ہم میرے بھائیوں ہم اس کو جانتے ہیں، ہمارا اس کا مشاہدہ ہے کہ اگر ہمارا دنیاوی لائن کے کسی بڑے آدمی سے تعلق ہو اور اس کو اس کے دروازے پر روک دیا جائے تو میرے بھائیوں کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنی مشقت ہوتی ہے، علماء کو روک دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء سے کہے گا کہ اے میرے علماء کی جماعت، آج تم تنے تنہا جنت میں جانا چاہتے ہو، نہیں تم تنے تنہا جنت میں نہیں جا سکتے، دیکھو یہ مجمع ہے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، دیکھو اس مجمع میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو تمہیں پانی پلاتے تھے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے تمہارے پڑھنے اور پڑھانے میں تعاون کیا تھا، کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو تمہیں دنیا میں ہدیہ دیتے تھے، آج تم
تم ان کے لیے سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کی برکت سے، ان حفاظ اور قراء کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی علماء کی برکت سے اور علماء کی سفارش سے میرے بھائیوں ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس لیے علماء کا، مدرسوں میں پڑھنے والوں کا، مکتب میں پڑھنے والوں کا بڑا مقام ہے، اور یہ مقام میرے بھائیوں اگر ہم نے اپنے پیسے کو اس مکتب میں خرچ کیا، اگر ہم نے اپنے پیسے کو اس مدرسے میں خرچ کیا یا اس مسجد میں خرچ کیا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پیسے سے ایک عالم بن جائے، مفتی بن جائے، قاری بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی میرے بھائیوں ہم قبر میں چلے جائیں گے اور قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، ادھر یہ حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ثواب مرحمت فرماتے رہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس لیے آپ حضرات اس مکتب کا اور آپ حضرات اس مسجد کا تعاون کریں تاکہ اس مسجد میں اوپر کیلنڈر پڑ جائے اور جو بچے یہاں نیچے پڑھتے ہیں یا یہاں سامنے پڑھتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے میرے بھائیوں، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے اور کسی بھی نظام کو قائم کرنے کے لیے جگہ کی فراہمی ہونی چاہیے۔ جب تک جگہ صحیح نہیں ہوگی اور جب تک جگہ کشادہ نہیں ہوگی تو میرے بھائیوں کام کرنے میں دشواریاں ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے محنتی ہیں، ایک مدرسے میں بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں مسجد کا نظام دیکھتے ہیں اور مسجد کے نظام کو دیکھ کر آپ کو آپ کی مسجد میں 2 حافظ قرآن بنا دیے ہیں، آپ کو 2 حافظ قرآن دے دیے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ 2 حافظ قرآن ہی ہمارے اس محلے کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، ہمارے اس محلے کی میرے بھائیوں سفارش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے جتنا ہو سکے اس مسجد کا تعاون کریں اور اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ آپ حضرات امداد کریں اور ان بچوں سے پیار اور محبت کا برتاؤ کریں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسجد میں پڑھائی ہوتی ہے تو لوگ بچوں سے کلستے ہیں اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو آ کر شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان کیا تھا اور امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہارے پاس اگر علم کے حاصل کرنے والے آئے تو تم ان سے مرحبا کہنا، تم ان کو خوش آمدید کہنا، تم ان سے پیار اور محبت کے ساتھ تم ان سے لگاؤ اور تعلق رکھنا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اگر ہم ان سے لگاؤ اور تعلق رکھیں گے، اگر ہم ان سے پیار اور محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔